اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تو سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صفدر اسٹوڈیو 7 اور میں محمد صفدر۔ تو ناظرین، جو آج کی ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ہے جنگ خندق کا مختصر سا واقعہ۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ جنگ خندق نام اس وجہ سے پڑا تھا کہ حضور نے اپنی فوج کے قیام کی جگہ چاروں طرف ایک خندق کھودنے کا حکم دیا تاکہ دشمن شب خون نہ مار سکے۔ تمام اصحاب و کرام اور تمام ساتھیوں نے مل کر چاروں طرف ایک خندق کھودی جس میں رسول پاک بذات خود بھی شامل تھے۔ عمر بن عبد ود ایک عرب کا مانا ہوا بہادر دشمن تھا اور فوج کا سردار تھا، جس کے متعلق مشہور ہے کہ اونٹنی کے بچے کو ہاتھ میں لے کر ڈھال بناتا تھا۔ اس نے ایک نیزہ خیام رسول پاک کی طرف پھینکا اور کہا کہ کہاں ہے تمہاری جنت جس میں تم بعد قتل داخل ہوگے؟ اے محمد، میرے مقابلے کے لیے اگر تیرے پاس کوئی جوان ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، مولا مجھے اجازت دیجیے کہ اس کی زبان بند کروں۔ آپ خاموش رہے۔ عمر بن عبد ود نے پھر کہا، اے محمد بھیج میرے مقابلے پر، اور تانا زنی کرنے لگا۔ اس کا نام سنتے ہی اہل عرب گھبرا جایا کرتے تھے، پھر کون جان بوجھ کر اپنی جان اس کے مقابلے میں جا کر گنواتا، لہذا کوئی بھی اس کے مقابلے پر جانے کو تیار نہ ہوا، حتیٰ کہ عمر بن عبد ود اور اس کے ساتھی گھوڑوں سمیت خندق پر سے کود کر خندق کے اندر کی طرف آ گئے اور گھوڑے گزرنے لگے۔ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ اس کی زبان بند کروں۔ لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر اپنا امامہ مبارک حضرت علی علیہ السلام کے سر پر رکھا اور کہا کہ اس شان سے جاؤ، اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو دیکھو، کل ایمان کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام مقابلے کو چلے۔ عمر بن عبد ود اس وقت یہ رجز پڑھ رہا تھا، باتحقیق میرے رجز کی آواز تم کو پکارتے پکارتے تھک گئی، اور جب کہ بہادر نامردی دکھا رہے ہیں، میں دلیر ہوں، صف میں کھڑا ہوں، میں ہمیشہ اسی طرح لوگوں کی طرف دوڑتا ہوں، کیونکہ جو مرد کے لیے شجاعت و سخاوت بہت اچھی چیز ہے۔ یہ سنتے ہی جناب علی علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے پہنچ گئے اور یہ رجز پڑھنا شروع کیا، اے عمرو، تجھ پر افسوس ہے کہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، جو تیرے پکارنے پر جواب دینے سے عاجز نہیں ہے اور صاحب نیت اور بصیرت ہے، اور میں بے شک امید رکھتا ہوں کہ بوڑھی عورتوں کو تجھ پر رلاؤں گا ایک ایسی ضرب سے کہ تو فنا ہو جائے گا، اور معرکہ میں اس کا ذکر باقی رہ جائے گا۔ عمرو نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میرا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امزاد ہوں، اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ عمرو ہنسا کہ تیرا باپ میرا دوست تھا اور تو ابھی بچہ ہے، کیا تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی بہادر نوجوان نہ تھا کہ تمہیں موت کے دہن میں دھکیل دیا؟ جناب علی علیہ السلام نے کہا کہ گھوڑے سے اتر کر نیچے آ جا، میں چاہتا ہوں کہ تجھے قتل کر دوں۔ یہ سن کر عمرو گھوڑے سے نیچے آیا اور گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیں اور جناب علی علیہ السلام کی طرف لپکا۔ دونوں ایک ساتھ باہم لڑتے رہے۔ عمرو نے تلوار کا ایک ہاتھ مارا، آپ نے اس کو سپر پر روکا
तलवार सुख पर काट गई और आपके सर पर लगी, खून बहने लगा। इसी के बाद जनाब अली मुर्तज़ा ने वार किया और ऐसी ज़रब लगाई कि इसकी पिंडलियां कट गईं। गुबार बुलंद हो गया। गुबार खत्म होने पर लोगों ने देखा आप दाढ़ी पकड़े हुए उमरू की छाती पर सवार होकर इसकी गर्दन काट रहे हैं। एक रवायत में यूं भी है कि आपने एक ज़रब इसके कंधे पर लगाई, वो कट कर गिर पड़ा। इसको इसी तरह छोड़कर आप इसके बेटे की तरफ बढ़े, इसको भी मार डाला। इसके घोड़े भाग गए। अकरमा बिन अबी जहल ने ये देखा, अपना नेज़ा फेंक दिया और भाग खड़ा हुआ, और जो इनके साथी थे सब भाग गए। जनाब अली अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए कि सर से खून बह रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली का उमर इब्न अब्द वद को कत्ल करना जिन्नों इंस की इबादत से बेहतर है। तो सामईन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना